بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 10 رمضان اور جمعرات کا مبارک دن ہے۔ دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ اسے حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے، اور وہ بھی خیر و برکت والا رزق عطا کرے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی دلی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے جس کے پورا کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ تو آج ہم جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور اس کے بعد تو میرے در پر آ کر سچے دل سے معافی مانگ لے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دوستو، اللہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے۔ حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، اتنا کریم رب جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہو، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اوپر سے اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں دوبارہ نصیب کیا، اور ایسا مبارک مہینہ جس مہینے اللہ رب العزت نے ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا، اور پھر روزے کے اجر کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اور پھر اس مہینے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ دوستو، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ لو، موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، لیکن جو موقع ملا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ 10 رمضان المبارک کے دن اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا عمل شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی ایک چھوٹی سی آسان سی دعا شیئر کریں گے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے وہ 2 مبارک نام ہیں، یا وہاب یا لطیف، بڑے مبارک اور بڑے پیارے صفاتی نام ہیں۔ جب ان ناموں کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً عطا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ آج جمعرات اور 10 رمضان کا دن ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ اپنے آفس میں ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری محترم مائیں بہنیں اگر افطاری کی تیاری میں مصروف ہیں تو وہ بھی کام کے ساتھ ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر کے دوران بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی بھی حالت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام، یا وہاب یا لطیف، ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا لطیف یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا لطیف یہ دو ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یہ بڑی مبارک دعا ہے اور جہنم سے پناہ کی دعا ہے، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دو عمل کرنے ہیں۔ ایک عمل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب یہ جو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے یہ بڑا نازک وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، تو آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، گناہوں سے معافی کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنے کاروبار کے لیے دعائیں مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگے، یعنی کہ جو آپ کا مقصد ہے آپ اپنے تمام مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین جانیں کہ آپ جس قدر پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ دعائیں مانگو گے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بھی آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دوبارہ ہمیں زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، ابھی تو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو اس موقع کو ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستو، اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو آپ رمضان المبارک کے روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔